اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جو حالات تھے ان حالات میں آپ نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ نے ٹارگٹ کر کے نشانہ لگا کر اپنے ذہن میں ایک بات رکھ کر اللہ کے دربار میں دعا کی، یا اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ دعا کرتے سب کے لیے، کبھی کسی کے لیے الگ سے بیٹھ کے تنہائی میں، یا اللہ اس کو جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کو ایمان دے دے، یہ دعا کرتے نہیں کرتے؟ یہ سنت مفقود ہے، اس وقت میں ختم ہو گئی یہ سنت، لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ الگ سے بیٹھ کر اللہ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے ظالم ہیں، بڑے بڑے مجرم ہیں اس وقت بھی، جو اسلام کو نیست نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں دعا فرمائی کہ ابو جہل یا عمر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما کر ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ یہ دعا ہوئی۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں مشرکین مکہ، سرداران قریش، سرداران مکہ ایک جگہ جمع ہو گئے جس کا نام تھا دار الندوہ۔ دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ یہ طے کیا کہ محمد کو راستے سے نعوذ باللہ ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی ترکیب یہ ہو کہ ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا جائے۔ تو وہاں پر ملعون ابلیس آیا انسان کی شکل میں، آ کر اس نے کہا کہ اگر ملک بدر کر دو گے تو اس وقت دوبارہ پھر سے آ جائیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو راستے سے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے، نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ طے پایا، اور اس کے بعد اعلان ہوا اس کام کو کون کرو گے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت عمر بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے کے سارے لوگ رات تمام مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے حضرت عمر نے کہا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ تو سب نے نعرے لگائے، واہ واہ کی، کہ مکے کی سرزمین میں تمہارے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ ان کو اور ابھارا، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس کام کو کروں گا۔ چنانچہ مشورے میں طے پایا کہ وہ جب وہاں سے نکلے تو ان کو ختم کر دیا جائے، اور ان کے پاس یہ چلے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے غصے سے جا رہے۔ حضرت عمر بڑے بہادر آدمی تھے، دنگل میں جا کر لڑا کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، کثرت کیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے بڑا سا بڑا آدمی کھڑنے کے لیے سوچتا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ایسے بہادر آدمی تھے۔ تو وہ اپنے گھر سے چل پڑے۔ ارادہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مکے کے اندر روزانہ کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے،
بھائی بیٹے میں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور بھائی بہن میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ محمد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ان کی مان رہے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کو ختم کر دوں تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ تو اس وقت میں ان صحابی نے فرمایا، اے عمر، محمد کی خبر تو بعد میں لینا، ذرا اپنے گھر میں جا کے دیکھ لو کہ وہاں تمہارے بہن اور بہن بھائی دونوں اسلام قبول کر لیے ہیں، تم کہاں محمد کی بات کر رہے ہو۔ یہ کہنا تھا، غصے سے پلٹے، ایک دم شاک لگ گیا ان کو، اور ایسے ہو گئے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے گھر کے اندر۔ غصے سے آگ بگولے ہو گئے، گھر میں چلے گئے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد دروازہ بند تھا۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ سکھانے والے استاد تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو قرآن کی تعلیم دی اور دے رہے تھے۔ باہر کھڑے ہو کر حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر نے سنا تو اس وقت میں سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی، اور وہاں پر جب سنے تو اور غصہ ان کو آنے لگا اور دل اندر سے نرم بھی ہونے لگا۔ قرآن پاک کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بڑے سے بڑے دشمن اور بڑے سے بڑے ظالم جابر کافر کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سناؤ، وہ اس کی وجہ سے اپنے اندر رقت پیدا کر لے گا، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، جو اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرا رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو کر اس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑی زور سے دروازے کو، کواڑ کو مارا، زور سے مارا۔ تو پوچھا کہ کون؟ کہا کہ دروازہ کھولو۔ بولا کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے، تمہارا بھائی عمر ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ ادھر دروازہ کھولے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے ڈر کے کمرے میں جا کے چھپ گئے، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ جیسے ہی کمرے میں جا کے چھپے اور یہ آگے بڑھے، اندر گھر میں داخل ہوئے تو ان کے بہن بھائی کو سامنے دیکھا تو ان کو داڑھی پکڑ کر مارنا شروع کیا، اور مارتے رہے۔ بیچ بچاؤ میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب آئی اور روکنا چاہا، نہیں رکے، مارتے رہے۔ اور اس کے بعد زبردستی بہن نے روکا تو بہن کے گال پر زور سے مارا، بھائی نے اپنی بہن کے گال پر زور سے مارا۔ جیسے ہی مارا تو منہ میں سے خون نکلنے لگا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جب دیکھا کہ اپنے منہ سے خون نکل رہا ہے، وہ بھی تو آخر بہن کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ ان کی رگوں میں بھی خون کس کا دوڑ رہا تھا؟ خطاب کا دوڑ رہا تھا۔ حضرت عمر کے والد کا نام خطاب ہے، حضرت فاطمہ کے والد کا نام خطاب ہے، دونوں بھائی بہن ہیں۔ اور جب دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو اس وقت میں بڑے جوش اور جذبے سے بہن نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو؟ تو کہا ہاں ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، اے عمر تمہیں جو کرنا ہو کر لو، ہم اسلام سے نہیں پھرنے والے ہیں، یہ کہا۔ جب تیور بدلے ہوئے دیکھا کہ بہن کے تیور بدل گئے، کبھی پلٹا کر جواب نہیں دینے والی، کبھی آواز نہیں کرنے والی، بات کو سنجیدگی سے سننے والی، آج میں نے کیا ایک تماچا مارا، خون نکلتا ہوا اس کو دکھائی دیا تو ایک دم بدل گئی بہن۔ تو وہ بھی سہم گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، تو ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اور خاموش ہونے کے بعد کہا کہ وہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا نہیں بتائیں گے آپ کو۔ کہا کہ بتاؤ۔ کہا تم ناپاک ہو، دو ناپاکی ہو سکتی ہے، ایک جسمانی اعتبار سے طہارت نہ لیے ہوں یہ ناپاکی، اور دل کی ناپاکی جو دل میں کفر و شرک بھرا ہوا ہے، وہ دونوں اعتبار سے بھی۔ تو پوچھا کہ بھئی
وہ کیسے آدمی کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں؟ کہا جو پاک ہو۔ کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرنا، پاک ہو جانا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو اس وقت میں کہا کہ ٹھیک ہے میں غسل کر لیتا ہوں۔ بہن کا گھر تو تھا ہی، وہ گئے، جا کر انہوں نے حمام میں غسل کیا، غسل کر کے آ گئے۔ ابھی تو تیور بدلے ہوئے تھے، بہن کو مارا تھا، بہن بھائی کو بہت مارا تھا، لیکن اب ان کے اندر نرمی آئی کہ اس کلام پاک کے نسخے کو دیکھنے کے لیے غسل فرمایا اور لا کر اس نسخے کو ہاتھ میں دیا گیا۔ تو آپ نے پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کلام پاک کی بڑی تاثیر ہے۔ کیسا بھی بڑا سے بڑا بہادر ہو، اس کو اپنی غلطی کا احساس جب ہو جاتا ہے تو آنکھ رونے لگتی ہے۔ کبھی خوشی کے آنسو بھی، کبھی غم کے آنسو بھی آنکھ سے نکلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے، تو اس وقت میں کہا کہ اپنی بہن وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھا کہ نرمی آ گئی تو کہا یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ یہ کہنا تھا کہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت آ گئی، کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہاں سے بھاگے ہوئے آئے، اور اسی اثناء میں حضرت عمر کہنے لگے کہ بھئی مجھے بھی لے کر چلو، محمد کے غلامی کے اندر مجھے بھی دے دو، یہ کہہ کر وہاں سے چلنے لگے۔ تو خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر مبارک ہو تم کو۔ کہا کہے کہ مبارکبادی دے رہے ہو؟ کہا کہ مبارکبادی اس بات کی دے رہا ہوں، رات میں نے سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے دعا میں فرمایا تھا ابو جہل عمر دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، آپ کے حق میں اسلام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، یہ مبارک ہو تم کو، یہ کہا۔ اور اس کے بعد چل پڑے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہن بھائی ہے سب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں موجود تھے، اس جگہ کا نام ہے دار ارقم۔ سب سے پہلا اسلامی مدرسہ، سب سے پہلا، سب صحابہ وہاں پر جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام دین سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ گئے، جا رہے تھے، کسی نے دیکھ کر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا، بتا دیا کہ یا رسول اللہ محمد آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ سہم گئے، سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، بھئی تلوار لے کر آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے نہیں معلوم، کیا ارادہ ہے نہیں معلوم۔ اور اسی دار ارقم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ نے کہا اے صحابہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر صحیح ارادے سے آتا ہے، اس کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ نیک نہیں ہے تو اس کی تلوار لے کر اس کی گردن مار دوں گا، یہ کہا۔ یہ بھی کچھ کم نہیں تھے، یہ بھی بڑے بہادر آدمی تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دھاری تلوار چلاتے تھے، تبھی تو آپ نے جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے سرماؤں کو مارا تھا، عتبہ کو مارا، شیبہ کو مارا، اور پھر ابو جہل کو مارا، پتہ نہیں کون کون تھے، بڑے بڑے جو تھے ان سب کو آپ نے وہاں پر واصل جہنم کیا تھا جنگ بدر کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی کا بدلہ جنگ احد میں لیا گیا تھا حضرت امیر حمزہ سے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر صحیح ارادے سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ارادہ اگر غلط ہے اس کی تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ فرمایا۔ تمہیں کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا۔ اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ نیت ارادہ نیک تھا، اپنے آپ کو سرکار کی غلامی میں دینا چاہتے تھے، غلام بنانا چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چنانچہ وہاں گئے، جیسے ہی اندر پہنچے تو اس وقت میں سرکار دو عالم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا کپڑا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا کہ اے عمر، کیا ابھی تمہارا سنبھلنے کا وقت نہیں آیا؟ تمہیں سوچنے کا وقت نہیں آیا اسلام کے بارے میں؟ اس وقت میں کہا کہ اے محمد، میں اسی ارادے سے آیا ہوں، آپ کی غلامی کو میں قبول کروں گا، چنانچہ اسی ارادے سے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدک ورسولک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کہنا تھا تو اس وقت میں نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلا جو نعرہ لگا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے پر نعرہ لگایا گیا۔ جو چلے تھے سرکار دو جہاں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان حرم میں جا کر کہا کہ کون ہے، جا کر اعلان کر دیا کہ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو آ کر مقابلہ کرے۔ فرمایا کہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر کے دیکھے۔ اس کے بعد پھر مکۃ المکرمہ کی اس سرزمین پر مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جا کر علی الاعلان نمازیں پڑھنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ 40ویں صحابی یا 41ویں صحابی ہے جو آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیا اسلام کے لیے قربانیاں ان لوگوں نے دی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور ادھر یہ ہے، اور کیسی کیسی تکلیفیں سرکار کو دی گئی۔ مکے کا جو دور تھا 13 سال کا دور، بڑی آزمائشوں سے گزرا۔ آج ہم کو ذرا سا آزمائش آتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے جملے اپنے زبان پر لا لیتے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں نے کیسی کیسی تکلیفوں کو جھیلا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو آقا تھا وہ تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیتا تھا اور لٹا کر سینے پر چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، کروٹ نہ لے سکے، اور اس پر خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کیا کرتا تھا، کھمبے سے باندھ کر مارتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، ایک ہے، اکیلا ہے اللہ، اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، 2 میں سے 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے، اکیلا اس کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ احد کہا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ احد کا ترجمہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور اکیلا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 میں سے ایک، 8 میں سے ایک، 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن اکیلا کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا، اکیلا ہے اللہ۔ یہی فرمایا کرتے تھے آپ، احد احد۔ ارے دوستو اور بزرگوں، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ حضرت بلال کا نام آیا تو حضرت بلال کا واقعہ سنیے۔ سرکار دو جہاں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا کھمبے سے باندھ کر مار رہا ہے۔ سرکار دو جہاں کی نظر مبارک پڑھی اور حضرت بلال نے بھی دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بلال صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ کہا کہ صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن بے چین ہو گئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر کہا، کون ہے جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ کہا سرکار دو جہاں نے۔ حضرت ابو بکر اٹھے
خاموشی کے ساتھ اٹھ کر گئے، اور جانے کے بعد پیسے ہے نہیں، اور جا کر بلال کے جو آقا تھا اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی بلال کو آزاد کرانے کے لیے کیا لوگے؟ کہا کہ مجھے اتنے باغ چاہیے اور اتنے درہم چاہیے، کافی بڑی رقم بتائی اس نے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو جا کر اپنے گھر کی بولی لگائی۔ کس کے لیے؟ غلام کے لیے۔ اور غلام بھی کیسے غلام؟ دیکھنے میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، کالے کلوٹے ہیں، جن کی ناک موٹی ہے، اور لیکن اللہ کے محبت ان کے دل میں رس بس گئی تھی، اور ایسی محبت کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بلال حبشی کے لیے اپنے مکان کو اونے پونے بیچ دیا، بیچ کر رقم جمع کی، جمع کرنے کے بعد وہ دیا اور دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا کر لائے، لا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کہا کہ اے ابو بکر کیا ترتیب ہوئی اس کی آزاد کرانے کی ترتیب کیا بنی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو بڑی موٹی رقم مانگی لیکن میرے پاس میں تھا نہیں، میں نے اپنے گھر کو نیلام کر دیا اور نیلام کر کر وہ رقم کو ادا کر کے میں نے اس کو آزاد کرا لیا ہے۔ اور اس وقت میں مکے کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر نے بڑا یعنی ایسا سودا کیا جو کہ بڑا بھاری سودا ہے، آپ نے جو گھر کو بیچا یہ صحیح نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صحیح کیا نہیں کیا وہ میرے دل کو معلوم ہے، میں نے اپنے گھر کو بیچ کر بلال کو آزاد کرایا تو بھی سستا سودا ہوا یہ فرق ہے۔ یہ تھے صحابہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ آج ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، اور 10 پیسے کی 10 روپے کی قربانی نہیں دے سکتے، چہرے پر سرکار کا نور لانے کی قربانی نہیں دے سکتے، سرکار جیسے کپڑے پہننے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو تھی، چلتے چلتے راستے سے ایک صحابی اونٹ پر سے اترے، اور اترنے کے بعد ان کو استنجے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک جگہ گئے استنجے کے لیے، جیسا بیٹھا جاتا ہے ویسا بیٹھ کر اٹھ گئے، تو پوچھا کہ ایسا کیوں کیے جبکہ آپ نے استنجا بھی نہیں کیا؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ یہاں سے جاتے ہوئے میں ساتھ میں تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر استنجا کیے تھے، ایسا بیٹھے تھے، میں نے ان کی نقل اتاری ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ اسلام چپ ہی نہیں آیا ہم تک، اسلام جو ہم تک پہنچا وہ چپ ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد۔ حضرت بلال حبشی نے جو قربانیاں دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانیوں کا کیا صلہ دیا ان کو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پر تشریف لے گئے، وہاں سے آپ کو سواری لائی گئی، اور سواری رف کی سواری وہاں سے لے کر آپ براق پر وہاں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، 7 آسمان پر چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں پر جب عرش پر پہنچے تو وہاں پر اکیلے تھے، چٹیل میدان ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے چلنے کی آواز سنی۔ کیا مقام ملا حضرت بلال حبشی کو؟ قربانیوں پہ اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے قربانیوں پر۔ قربانیاں جو آدمی جتنی دیتا ہے اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مکان بیچ دیا، جائیداد پوری، ہجرت کر کے چلے گئے، فتح مکہ ہو گیا، مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ صحابہ گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں لیکن اپنے مکان پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس وجہ سے
کہ دین کے خاطر جس کو قربان کر دیا دوبارہ ہم ان پر نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اپنے کپڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، حضرت ابو بکر کو آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ سرکار دو جہاں نے پوچھا کہ اے ابو بکر دیر سے کیوں آئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا کپڑا ہے، کپڑے میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، میں نے اس کو دھو کر سکھا دیا، سکھنے میں دیر ہوئی تو اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میرے کپڑے پہن لیتے، وہ کپڑے تو وہ ہیں جو تم نے میرے لیے ہبا کیے۔ حضرت ابو بکر نے جو کپڑے دیے تھے وہ حضور کے پاس تھے، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر آتے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب دے دیا تو آپ کے ہو گئے، میرے نہیں ہیں۔ وہ کپڑے پہننا گوارا نہیں کیا آپ نے، وہ ایسی قربانی آپ نے دی۔ جب آپ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ مکان میں جب آپ رات میں سو گئے، سب لوگوں نے گھیرا کر لیا، آپ نے سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے کنکریاں مار کر چلے گئے، اور جب پہاڑ پر جا رہے تھے، جب پہاڑ پر جانے لگے تو اس وقت میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے چلتے ہیں تو آپ کے پیر میں خون کے نشان نظر آتے ہیں۔ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں نا بھی، پہاڑ پہ حضرت ابو بکر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، یعنی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بے کلی والی، پریشان ہونے والی کیفیت، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو پوچھا کہ اے ابو بکر تم ایسا کیوں چل رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چل رہا ہوں کہ کہیں دشمن پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، یہ خیال آتے ہی پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن سامنے سے نہ آ جائے، اس لیے میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی وار ہو تو وہ وار میرے پر آئے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ داہنی طرف سے آ جائے گا تو میں داہنی طرف سے آ جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آئے گا تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، یہ سوچ کر میں آگے پیچھے ہوتا ہوں۔ اور اسی اثنا میں دیکھا کہ پیر میں خون کے نشان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کتنا حسین و جمیل تھا، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ حسین نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ سرکار دو جہاں کا حسن کا عالم یہ تھا کہ جب صحابہ دیکھا کرتے تو اپنے نظروں کو آپ پر رکھتے، ٹک ٹکی باندھے دیکھا کرتے، سرکار ان کو دیکھتے تو اپنے نظریں جھکا لیتے تھے۔ سرکار کا حسن ایسا تھا کہ جب بندہ دیکھتا تھا، امتی دیکھتا تھا تو اندر سے اس کا دل کہتا کہ اور دیکھوں اور دیکھوں۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی حسن ہو، حسین منظر ہو، تھوڑی دیر کے بعد دل کہتا ہے کہ بس بہت دیکھ لیے، چھوڑو اب چھوڑو، اس کے بعد مزہ بدلنے کے لیے دوسرا دیکھتے۔ لیکن سرکار دو جہاں کا حسن بڑا عجیب تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ رہے ہیں، نظر پڑ گئی حضرت ابو بکر کی، تو کہا کہ اے ابو بکر، اے ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے تاکہ میں آپ کو لے کر اوپر چڑھوں۔ ایک تو آپ کا جسم کا وزن ہے، دوسرے نبوت کا بار ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں نشان آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر کے پیٹھ پر بیٹھ گئے، کندھوں پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر آپ نے کچھ سفر اس پہاڑی کا طے کیا۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل ثور۔ اور پہاڑ ایسا پہاڑ جہاں پر زہریلے سانپ ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو غار تھا، غار ثور کے اندر جا کر آپ 3 دن 3 رات قیام فرمائے۔ اس کی تفصیل الگ ہے، اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ بھی الگ ہے، لمبا وقت چاہیے اس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے ہر طرح کی قربانی دی اور قربانی دے کر اس اسلام کو عام کیا ہے، اس پیغام کو عام کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی آزمائشوں سے گزر کر اس اسلام کو پھیلایا ہے، اور اتنا آپ کو ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کے بچوں کو ستایا گیا اور بچوں کو بھی پریشان کیا گیا، زبردستی آپ کی ایک بیٹی کو طلاق دلوایا گیا۔ کیا آپ کے دل پہ گزری ہوگی سوچئے، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، ابو جہل آ گیا اور ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ اے فاطمہ بتا تیرے باپ کہاں ہیں، تیرے والد کہاں ہیں؟ فاطمہ کے منہ سے نکل گیا تو وہ تو آپ جانے، آپ ان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، مجھے کیا پتا کہاں گئے۔ یہ کہنا تھا، غصہ آ گیا اس کو۔ جیسے ہی غصہ آیا تو زور سے ایک تماچا مارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کان میں بالی تھی، ٹوٹ کے نیچے گلی اور خون نکلنے لگا، بہت روئی۔ ظاہر بات ہے کہ ماں بھی نہیں ہے، ماں دنیا سے چلی گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد محترم سرکار دو جہاں تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں، نبوت والے کام کو لے کر آگے جا رہے ہیں، جہاں موقع ملتا وہاں اس پیغام کو پیش کر رہے ہیں۔ گھر میں بچی اکیلی ہے تو اس نے ایسا مارا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب تشریف لائے۔ چھوٹی بچی، اب کیا اس کے دل پر گزری ہوگی، بھاگ کر آئی بی بی فاطمہ، اور بھاگ کر آئی اور آ کر ابو جان سے لپٹ گئی، لپٹ کر رونے لگی، ابو مجھے ابو جہل نے مارا، ابو جہل نے مارا۔ تو سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، بیٹی کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ تو اس وقت میں کہا کہ اے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مکے کے سردار تھے، جا کر ان سے یہ بات بتاؤ، ان کو یہ بات بتاؤ۔ چنانچہ گئی، جا کر ابو سفیان کو پورا ماجرا بتایا، قصہ کیا ہوا۔ ابو سفیان اپنے انگلی پکڑ کر بی بی فاطمہ کو لے کر گیا ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل اس وقت میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو جا کر ابو سفیان نے غصے سے کہا، اے ابو جہل، کیا یہ بچی کو تو نے اس طرح سے مارا ہے؟ یہ صحیح ہے؟ اور خبردار آئندہ اگر ہاتھ لگایا تو۔ یہ ڈانٹ کر واپس آئے وہاں سے، اور وہ ڈانٹنا تھا تو یہ بچی کو بہت اچھا دکھا، وہی میرا بدلہ ہو گیا، مجھے خواہ اس نے مارا تھا۔ اس کو ڈانٹا ابو سفیان نے، تو وہاں سے خوشی خوشی اچھلتے کودتے آئی اور آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ابو سفیان نے ڈانٹا، ان کو غصہ کیا۔ اور ایک احسان ہو گیا نا ابو سفیان کا حضور پر، اپنی بیٹی کے یعنی بیٹی کی وجہ سے ایک احسان ہو گیا تھا۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے ان پر احسان کیا تو احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا حضور نے، اس کا بدلہ کب چکایا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی سے پکڑ نہیں ہوگی، کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ پھر کہا کہ دیکھو جو کوئی کعبۃ اللہ میں پناہ لے اس کو نہیں ماریں گے۔ پھر یہ کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو نہیں ماریں گے، اتنا بڑا اعزاز اس کو دے رہے، اس کا بدلہ تھا وہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رہے، مقابلے کے لیے نہ آئے، ہم اس کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، مکے کے اندر حرام مسجد حرام میں تشریف لے گئے، آپ طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے وقت میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اتنا جھک گئے کہ اونٹ کے کوہان کو اپنا ان کا سینہ لگ رہا تھا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا اے محمد رمل کرو، رمل۔ کہا کہ جیسے پہلوانوں کی چال ہوتی نا ویسا اکڑ کر چلو پہلے کے 3 چکر۔ یہ اسی موقع کا واقعہ ہے۔ یہ جب مکہ فتح ہو گیا،
آپ طواف کر رہے تھے تو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر نیو کر کے اپنے آپ کو نظریں نیچی کیے ہوئے، سینہ جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے آپ جا رہے تھے، تو اللہ نے کہا آج فتح مکہ ہے، آج ایسا نہیں بلکہ آپ اکڑ کر چلیے، رمل کریے، اور جیسا پہلوان اکڑتا ہے اس طرح سے پہلوانوں کی چال چل رہی ہے، 3 چکر، اسی لیے کہا جاتا ہے طواف کے پہلے 3 چکر رمل کرنا ہے اس میں۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، بات لمبی ہو رہی ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ اسلام کی ہم قدر کریں، جو ہم کو پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء کے ذریعے سے ہم تک ایک بات پہنچی ہے، اس کی قدر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسلام کو اپنے سینے میں بسانا، اور ہمارے عمل کے ذریعے سے اور ہمارے ہر وہ کام جو ہم کرتے ہوں وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ظاہر ایک باطن ایک نہیں، ظاہر بھی وہی ہو باطن بھی وہی ہو، دل میں وہ جو ہے وہ ظاہر میں آ جائے، اور یقین کو مضبوط کرنا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ اس وقت حالات بڑے گمبھیر ہیں اور حالات اتنے خطرناک ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی لا کر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، ایسا ڈھالنا کہ ہمارا باہر بھی، اندر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، سب کچھ اسلامی طریقے کے مطابق ظاہر ہونے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ نام کے مسلمان ہے لیکن کام کے نہ ہو، خالی زبان پر ہمارے اسلام ہے دل میں نہ ہو، ایسا نہیں، دل میں بھی ہو، زبان پر بھی ہو، اعضاء جوارح سے بھی اسلام ٹپکنے لگے، ہم وہ جو کام کرتے ہیں وہ کام ایسا ہو جو لوگ دیکھ کر کہیں کہ عین اسلام کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ وہ سنت جو ظاہر میں نظر آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھی، سارے انبیاء کرام کے چہرے پر تھی، سارے صحابہ کرام کے چہروں پر نور تھا، اس نور کو چھوڑیے تاکہ ہم مسلمان نظر آنے لگے۔ ایک دم سے کوئی آدمی دیکھ لے تو یہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، اس سے شان بڑھتی ہے، جب شان بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے سامنے والا بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔